صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا جزاكم الله خيرا. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب ہفتہ واری اجتماع کی محفل جگہ جگہ پر سجائی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے، بارش کی وجہ سے لوگ ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں. جب تک ہم لوگ اپنے بزرگان دین کی نقش قدم پر، ان کے طریقے پر محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے شروع کرتے ہیں. من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہماری نعت پاک کی چند اشعار کو منانے کے لیے میں عزیزم محمد تنویر رضا کو دعوت سخن دوں گا، اور وہ آئے اور ہم سب کو مدینے کی سیر کرائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی باز
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوٹا کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. انشاءاللہ ہو سکے تو مل کر پڑھیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اکرم الخلق مالی من علو به. یا اکرم الخلق مالی من علو به سواک دعو للحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلي أبي رسول الله جاءوك به. وعلي رسول الله جاءوك به. ذا القرين متملى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
عن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھی تو مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے ہم ہے خدایا 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 تمہیں کی میں برایا تمہیں پاس میں عطایا تمہیں دافعیں برایا تمہیں شافعیں خطایا تمہیں حاکمیں برایا تمہیں قاسمیں عطایا تمہیں دافعیں بنایا تمہیں شافعیں خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بول سندھ والی چمنی جگہ کی تھالی سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا یہی بول سندھ والی چمنی جگہ
نیک بنایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا 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 ہمیں اے رضا تیری دل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل او ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھ کیسا پایا نہ پوچھ کیسا پایا نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا 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 بے خود کیے دیتے ہیں انداز نجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز نجابانا دل میں تجھے رکھ لو آقا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے جشن میں کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے جشن میں کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز نجابانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا جی چاہت ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہت ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لو دل
میرے کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ افروز علماء کرام، دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لعاب دہن سے جوڑ دینے والی آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کو ڈالے نچھاور کریں، پڑھیں محبت سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اصول کے مطابق کلام الامام، امام الکلام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے دست مبارک سے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مچل کر بول دے سبحان اللہ، ایک بار اور بول دے یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ یہ بھی کتنا پیارا شعر ہے، مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، ارے نور دن ہونا تیرا، نور دن ہونا تیرا، ہاں نور دن ہونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ وقت پیش کرو، سماعت کریں، تڑپ کر بول دے سبحان اللہ۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے
رحمت نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزلیں ہو گئی میری غزل ہاں ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ تمام ہی لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شیف اشنا سماعت کریں چل کر بولنے سبحان اللہ کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے دونوں غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے دونوں غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل
सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, शादियाने खुशी के बजाए गए, शादियाने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीब खुदा हो गया, तो फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया। ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलवालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानतारों, आइए कुछ अर्ज मारूजात पेश करने से पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मैं जिस अंदाज में दरूद मुबारक पढ़ाऊं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रबीउन नूर की आमद है। पूरी दुनिया में अकीदतमंदों ने जगह जगह पर मौलूद की महफिल, दुरूद पाक की महफिल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
सजा करके अपने अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें भी चाहिए कि इस माह नूर में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक की कसरत करें और अपने घरों में महफिल मिलाद का एहतमाम करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे लिए मोहब्बत रसूल असल ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शम्अ सालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए। किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए, मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं। हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। यानी अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने बीवियों से ज्यादा, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा, अपने दोस्त व अहबाब से ज्यादा, यानी दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना करें, उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो हमें किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए, हर चीज से ज्यादा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं आप हजरात को पूछूं कि क्या आप हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, तो सबकी जवाब यही होगा, सब यही जवाब देंगे कि हाँ बेशक हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो मैं बताना ये चाहूंगा आप हजरात को कि मोहब्बत का तकाजा क्या होता है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी बातों पर अमल करता है, वो उनकी बातों को मानता है, उनकी फरामीन पर अमल करता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें, अगर कोई ये कहे कि हम आशिक रसूल हैं, हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नमाज का पाबंद ना करें। हमें नमाज के हवाले से किसी ने कहा, इसलिए मैं नमाज के ताल्लुक से कुछ बताना चाहता हूँ कि नमाज के हवाले से कुछ बताएं। तो हम अगर कहें कि हम हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं और नमाज ना पढ़े, तो हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन तरकहा फकद हदमद्दीन। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को मुस्मार किया, दीन को बर्बाद किया। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। तो क्या ये दीन हम तक आसानी से पहुंच गई है? इस दीन को पहुंचने में अंबिया किराम, रसूलान निज़ाम, सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुसन्निफीन की मेहनत के बाद हम तक ये दीन पहुंचा है। अब अगर इस दीन को हम नुकसान पहुंचाए, दीन को बर्बाद करें और हम कहें कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो क्या ये मोहब्बत का दावा हमारे लिए सही होगा? नहीं होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर हम हुजूर का सच्चा आशिक हैं तो हम नमाज का पाबंद नहीं करेंगे, हम नमाज की पाबंद करेंगे, हम नमाज किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं बेनमाजी के हवाले से आप हज़रात को सुनाता हूँ कि बेनमाजी कितना बुरा शख्स होता है, कितना बदतरीन शख्स होता है। कि एक शख्स जंगल से गुजर रहा था, मुकाशिफतुल कुलूब में है, मुकाशिफतुल कुलूब किताब है, उसमें है कि एक शख्स जंगल से गुजर रहा था कि उसके साथ शैतान हो गया। क्या हो गया? एक शैतान हो गया। वो सुबह से शाम तक सफर किया,
جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے قیام کرا، کہیں پہ رکنا چاہا، تو شیطان نے اس سے کہا کہ اے شخص میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بے نمازی کا عالم دیکھیے، بے نمازی سے شیطان بھی دور ہونا چاہتا ہے، اتنا بدترین ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں، وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، تم مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر اب تک نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء، میں نے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر لعنت کا عذاب بھیج دیا گیا اور میں شیطان ملعون ہو گیا۔ تم نے تو دن بھر میں رب تبارک و تعالیٰ کو ہی کئی سجدے نہ کیے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنے سجدے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر کوئی عذاب ایسی نازل نہ ہوئے جس میں بھی مارا جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بے نمازی اتنا برا شخص ہے کہ اس سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتا ہوں۔ میں نے آج والدین کے حوالے سے کچھ آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آج والدین کے حوالے سے بھی بہت ہی سستی اور تعامل سے کام لیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سے ہمارا دوست ناراض ہو جائے، اگر ہم سے ہمارا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے تو ہم بہت ہی فکر مند نظر آتے ہیں، بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر ہم سے ہمارے والدین ناراض ہو جائے تو جو ہی ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں ہم بہت ہی خوش نظر آتے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہیں پر اگر اس سے کوئی اس کا دوست ناراض ہو جائے، اس سے اس کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے تو بہت ہی فکر مند نظر آتے ہیں، کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ کو والدین کی اہمیت بتانا چاہوں گا کہ والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، رضا الربی فی رضا الوالدین، رضا الربی فی رضا الوالدین، سخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو ہی اللہ ہم سے راضی، اگر والدین ناراض ہیں، ہم نمازوں کے اوپر نماز پڑھیں، روزوں کے اوپر روزے رکھیں، شب و روز ہماری تسبیح و تحلیل میں گزرے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 دور تک جنتیوں کو ملتا ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو جو والدین کا نافرمان ہوگا، اپنے والدین کو نافرمان کر کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت تو دور کی بات، انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو والدین کی دعا لیا کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کی دعا لیا کریں۔ ان کی دعا کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں اپنا ساتھی رفیق جنت، یعنی میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، میرا حشر تو کس کے ساتھ فرمائے گا، میں اسے دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، التجا کی، حکم ہوا اے میرے کلیم جاؤ فلاں شہر اور وہاں ایک قصائی ہے، اس سے
سے ملاقات کرو وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور وہ شہر پہنچے اور دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, گوشت کا دکان ہے اور گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام تک دیکھا, کوئی ایسا عمل ان کا نظر نہیں آیا, کوئی ایسی عمل انہیں نظر نہیں آئی کہ جو ان کے ساتھ ایک عام انسان کا حشر ایک نبی کے ساتھ رات ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں رات میں اٹھ کر کوئی عبادت کرتا ہو, اس بنا پر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا, یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں, اے شخص میں اس شہر میں نیا ہوں, آج میں اس شہر میں مسافر ہوں, کیا میری دعوت آپ کے گھر قبول ہوگی؟ کیا مجھے ایک دن آپ کے گھر رکنے کا موقع مل سکتا ہے؟ نوجوان تھا, نبی کا چہرہ جب دیکھا تو دل بھڑک اٹھا. نبی کا چہرہ جب دیکھا نوجوان کا دل بھڑک اٹھا اور کہنے لگے, کیوں نہیں, آپ ہمارے گھر اپنے ہی سمجھ کر کے چلیں, اپنا ہی سمجھ کر کے چلیں. نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کے گھر پہنچتے ہیں اور کھانے کا وقت ہو جاتا ہے. نوجوان کہتے ہیں, حضور اگر آپ ابھی کھانا کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے اور بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ. ماجرا سمجھ میں نہیں آتا, ابھی کھائیں گے تو اکیلے, بعد میں کھائیں گے تو ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ کہیں اس کے بیچ تو کوئی عبادت نہیں کرتا ہے. پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے, ابھی کھاؤں گا تو اکیلے کھاؤں گا, بعد میں کھاؤں گا تو ساتھ میں کھاؤں گا. اتنا سننا تھا کہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. نوجوان کہنے لگے, حضور میری ایک بوڑھی ماں ہے, میری ایک بوڑھی ماں ہے جو اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ اس کے آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے. میں پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں, اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں, اس لیے میری تاخیر ہوگی, آپ کھانا کھا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت مانگی کہ میں بھی تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں. نوجوان جاتے ہیں, اپنی ماں کو بڑی ہی محبت اور شفقتانہ انداز میں ماں کو اٹھاتے ہیں اور ماں کا چہرہ دھولتے ہیں. پھر بڑی ہی پیار سے روٹی شوربہ میں ڈگو کر کے لقمہ بنا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتے ہیں. سبحان اللہ تو بولیے. اپنی ماں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ شوربہ میں روٹی ڈگو کر کے اپنی ماں کو کھلاتے ہیں. ماں کہتی ہے, بیٹا تو بھی کھا لے, مہمان کو بھی کھانا کھلا دے. پھر ماں کہتی ہے, بیٹا چراغ بجھا دے. پہلے چراغ ہوا کرتے تھے نا, یہ لائٹ تو نہیں تھا, پہلے چراغ ہوا کرتا تھا. ماں کہتی ہے, بیٹا چراغ بجھا دے. بیٹا جواب دیتا ہے, ہاں ماں میں نے چراغ بجھا دیا. اتنا سننا تھا کہ ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور دعا کرتی ہے, پروردگار یہ جو میرا بیٹا میرا خدمت کر رہا ہے, اس کے سلے میں میرے بیٹے کا حشر کل قیامت کے دن موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, ایک ماں کی دعا کا اثر آپ نے دیکھا. ایک عام انسان کو ایک نبی کے ساتھ حشر فرما. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ماں کی دعا لیا کریں. آج کچھ لوگ اگر تھوڑی بہت خدمت کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کا بہت خدمت کیا, ہم نے اپنی ماں کا بہت خدمت کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 مرتبہ حج کرایا. اور ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی ماں کو ایسی تیز کڑک دھوپ
کہ اگر پتھر پر گوشت ڈالا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے۔ ایسی تیز دھوپ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے 6 میل تک لے کر کے گیا۔ 6 میل تک اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے لے گیا۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سن، جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیرے پیدا ہونے کے وقت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے، شاید ان جھٹکوں کے برابر ہو سکے، ایک جھٹکے کے برابر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو ہم اپنے والدین کی ساری زندگی بھی اگر خدمت کرے، ان کا خیال رکھیں تو بھی کم ہے، تو بھی ہم نہیں بول سکتے کہ ہم بہت کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں۔ کچھ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، چلا کر کے بات کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور ان کا حشر ہوگا، ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی۔ اہل محشر ان کو دیکھ کر کے دنگ ہوں گے، حیران ہوں گے کہ ان کے پاس اتنی ساری نیکیاں۔ وہ شخص کا حشر ہوگا، یعنی نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی ان کے پاس۔ وہ شخص بہت ہی خوش ہوگا کہ اب مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہی ہوگا، اب میں جنت میں جاؤں گا، اب میں جنت میں جاؤں گا۔ بہت ہی خوش ہوگا۔ اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اور اس کا نامہ اعمال، نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور بدی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ابھی ان کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں تھی، اب حکم ہو رہا ہے جہنم کے فرشتوں کو، جن کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، اب حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو کہ انہیں جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں لے کے جاؤ۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حیران ہو کر عرض کرتا ہے، مولا اب تو میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں، آخر میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھا، دن و رات نیکیاں ہی نیکیاں کیا، آخر میری یہ ساری نیکیاں مجھے بچا نہ سکی، آخر میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس بنا پر میں آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ آواز آتی ہے پروردگار کی طرف سے، اے میرے بندے، تیرے پاس واقعی نیکیوں کا ذخیرہ تھا، لیکن تو نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ اپنے والدین سے چلا کر کے بات کیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ چلا کر کے بات کرنے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اور جن کا بھی والدین دنیا میں باحیات ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے جنت حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والدین تمہارے لیے ہما جنتوں کا و نارک، یعنی تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے والدین کو راضی کریں گے تو وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا، ذریعہ ہوگا۔ انہی والدین کو اگر ہم نے ناراض کیا تو پھر جہنم میں ہم جانے کا حقدار بن جائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں تک میں اپنی تقریر کو سمیٹ کر ختم کرنا چاہوں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.